السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، آئینی ارتقاء۔ اس چیپٹر میں ہم 1947 سے 1973 تک پاکستان میں آئین سازی کے حوالے سے جو بھی اقدامات کیے گئے، جو متعدد تجربات کیے گئے تھے، یا آئین سازی کے حوالے سے جو بھی ہمیں مشکلات پیش آئی ہیں، ان تمام کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو 3 آئین بنے ہیں، 1956 کا آئین، 1962 کا اور 1973 کا، ان کے اہم خد و خال کو بھی ڈسکس کریں گے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، اور ہر نوزائیدہ ملک کو اپنے قیام کے فوراً بعد آئین کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو سب سے پہلا مسئلہ جو درپیش تھا وہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ تھا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آئین کیا ہوتا ہے۔ آئین بنیادی اصولوں اور قوانین کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جن کی بنیاد پر ریاست کا نظام چلایا جاتا ہے۔ یہ اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئین ایک ایسا سیاسی ڈھانچہ ہوتا ہے جس کے مطابق ریاست کا نظام چلایا جاتا ہے۔ تو کسی بھی ملک کا نظام چلانے کے لیے آئین کا ہونا ضروری ہے۔ حکومت کے اختیارات کیا ہیں، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، لوگوں کے بیسک رائٹس کیا ہیں، یہ تمام چیزیں آئین میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو پاکستان میں یہی کیا گیا کہ 1935 کا جو ایکٹ تھا اس میں کچھ ترامیم کی گئیں اور اسے عبوری آئین کے طور پر نافذ کیا گیا۔ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کی میٹنگ 10 اگست 1947 کو منعقد ہوئی تھی۔ آزادی سے 4 دن پہلے یہ میٹنگ منعقد ہوئی، اور اس میں اس اسمبلی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ پاکستان کا آئین تیار کرے۔ اب سب سے بڑی مشکل جو اس اسمبلی کو پیش آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ مذہب کو کس حد تک آئین میں شامل کیا جائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو کہ ایک مخصوص نظریے کی بنیاد پر وجود میں ہے، ایک نظریاتی ریاست ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ ہے اسلام۔ یہ ریاست مذہب کے نام پر بنائی گئی ہے، اور اس میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ مسلمان کی کیا تعریف کی جائے، ملک کے حاکم اعلیٰ کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ تو اسی وقت پہ جب کہ یہ تمام مسائل پیش آ رہے تھے، آئین میں ڈیلے آ رہا تھا، تو قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی، اور خواجہ ناظم الدین جو کہ بنگال کے پرائم منسٹر تھے وہ گورنر جنرل بن گئے۔ ہمارے اس وقت پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھے، تو انہوں نے بہت اسٹرگل کی، اور کسی بھی طریقے سے 12 مارچ 1949 کو ایک ریزولوشن منظور کروا لی، ایک قرارداد منظور کروا لی جسے قرارداد مقاصد کہتے ہیں۔ اس قرارداد میں وہ تمام چیزیں تو شامل نہیں تھی جو کہ ایک آئین کے لیے ہونی چاہیے، لیکن اس میں وہ تمام بیسک چیزیں ضرور شامل تھیں کہ جو کسی بھی آئین کی بنیاد بن سکتی تھی، یا ان کی بنیاد پر ملک کے لیے ایک پراپر آئین تیار کیا جا سکتا تھا۔ پھر فردر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان میں ایک اور کمیٹی بنائی گئی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کہتے ہیں، اور اس کو یہی ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ انہی اصولوں کی بنیاد پر جو کہ قرارداد مقاصد میں پیش کیے گئے ہیں، ان کی بنیاد پر ملک کے لیے پورا آئین تیار کرے۔ پھر کمیٹی نے فردر اپنی رپورٹس پیش کیں، اور فائنلی 1956 میں ہمارا آئین بنا۔ تو ہمارا جو کوشچن ہے، فرسٹ کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ قرارداد نکات کیا ہے۔ تو ہم یہ جو اہم نکات ہیں ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ جو قرارداد تھی اس کی تیاری میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ قرارداد کے نکات میں سب سے پہلا ہے اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت۔ اس قرارداد میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس ملک کی حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے وہ ایک امانت کے طور پر دیا ہے، اور اسے پابند کیا ہے کہ وہ تمام اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں۔ نمبر 2 ہے اسلامی اصول۔ پاکستان میں یہ اسلامی اصولوں، اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا۔ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں پر عمل کیا جائے گا۔ نمبر 3 ہے اسلامی طرز زندگی۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور ہم یہی چاہتے تھے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہیں اور وہاں پر اپنی زندگیوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اسلام کے عقائد کے مطابق گزار سکیں۔ تو قرارداد مقاصد میں بھی یہی نقطہ پیش کیا گیا کہ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا۔ ان کو مکمل آزادی دی جائے گی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکیں۔ نمبر 4 ہے اسلامی قانون سازی۔
پاکستان میں جتنے بھی قوانین بنیں گے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بنیں گے، اور یہاں پر کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو یا اسلام کے اصولوں سے متصادم اس قسم کی کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 5 ہے بنیادی حقوق۔ تمام شہریوں کو بلا امتیاز معاشی، معاشرتی، سیاسی اور مذہبی حقوق حاصل ہوں گے۔ ہمارے بنیادی حقوق جو ہے ہمیں بائی برتھ ملتے ہیں، ہم ایک ملک میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہمارا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ، ہمارا ملک جو ہے ہمیں ہمارے بنیادی حقوق مہیا کرے، اور ہمارے آئین میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے وفاقی طرز حکومت۔ اب وفاقی طرز حکومت کیا ہوتا ہے جی؟ وفاقی طرز حکومت ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس میں اختیارات مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں۔ کچھ اختیارات جو ہیں وہ نیشنل گورنمنٹ جو ہوتی ہے یا آپ سینٹرل گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتی ہے، اور باقی اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی قرارداد مقاصد میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ پاکستان ایک وفاقی ملک ہوگا جس میں صوبوں کو بھی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے خود مختاری حاصل ہوگی۔ اقلیتوں کا تحفظ۔ پاکستان کے تمام غیر مسلم شہریوں کو بھی مکمل آزادی اور تحفظ ملے گا، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات کر سکیں گے، اپنی عبادت گاہیں تعمیر کر سکیں گے۔ نمبر 8 ہے پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ پسماندہ علاقوں کو سیاسی، معاشرتی اور معاشی شعبوں میں شرکت اور ترقی کے مواقع میسر آئیں گے، اور ان کو قانونی تحفظ بھی دیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے عدلیہ کی آزادی۔ قرارداد مقاصد میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہوگی، عدلیہ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا۔ عدلیہ کی آزادی ایک جمہوری ریاست میں بہت ضروری ہے۔ اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو ججز پوری ایمانداری کے ساتھ اور غیر جانبداری سے قانون کے مطابق فیصلے لے سکیں گے، انہیں کسی مداخلت کا ڈر نہیں ہوگا، اور کوئی بھی شخص عدلیہ کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا، اور وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلے کر سکیں گے۔ تو عدلیہ کی آزادی ایک جمہوری ریاست کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے دفاع پاکستان۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی حدود کے دفاع کا مناسب بندوبست ہوگا، اور یہ جو تمام ذمہ داری ہوتی ہے یہ وفاقی حکومت کی ہوتی ہے۔ دفاع کی ذمہ داری مکمل طور پر وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے۔ نیکسٹ ہے جس کی اہمیت۔ پاکستان کی آئین سازی کی تاریخ میں قرارداد مقاصد کو برطانیہ کے منشور اعظم کی حیثیت حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تینوں دساتیر جو بعد میں بنے 1956، 1962 اور 1973، اس میں افتتاحیہ کے طور پر اس کو شامل کیا گیا۔ اس کی اسلامی دفعات کو تمام جو ہمارے آئین بعد میں آنے والے ہیں ان میں اس کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ تھینک یو۔